اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب رفع الامام یدہ فی الاستسقاء عن انس بن مالک قال كان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يرفع یدیہ فی شیء من دعائہ الا فی الاستسقاء وانہ یرفع حتی یرى بیاض ابطیہ۔ باب نمبر 21 ہے نماز استسقاء میں دعا کے لیے امام کا ہاتھ اٹھانا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز استسقاء کے علاوہ کسی بھی دعا کے وقت حضور ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، اور نماز استسقاء میں دعا کے لیے حضور اتنا ہاتھ بلند کرتے تھے کہ آپ کے بغل مبارک کی سفیدی جو ہے وہ نظر آتی تھی۔ یہ حدیث مبارکہ بڑی واضح ہے، جو سمجھتے نہیں ہیں تو ان کو لوگوں کو گمراہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ بالکل واضح الفاظ ہیں کہ راوی کہہ رہے ہیں کہ حضور نماز استسقاء یعنی بارش کے لیے جو دعا مانگی جاتی ہے اس کے لیے صرف ہاتھ اٹھاتے تھے، اس دعا کے علاوہ کسی بھی دعا میں حضور ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ مطلب ہم ہر نماز میں نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر سنتے پڑھ کے پھر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، پھر جنازہ پڑھتے ہیں، جنازہ کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، پھر قبر پہ جاتے ہیں، قبر پہ کھڑے ہو کے پھر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں۔ کوئی تقریب ہو جائے تو اس سے پہلے کھانا آگے رکھ کے پھر دعا کے لیے دعا مانگنی ہے تو ہم نے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ یعنی جب بھی ہمارا معمول اور طریقہ یہ ہے کہ ہم جب بھی دعا مانگتے ہیں ہم ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں۔ یہاں راوی کہہ رہے ہیں کہ حضور کوئی نہیں ہاتھ اٹھاتے تھے۔ تو جو لوگ اس چیز کے قائل نہیں ہیں یعنی دعا کے قائل نہیں ہیں وہ اس روایت کو دلیل بناتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اسی بخاری شریف کے اندر ہی آگے دعا کا باب آ رہا ہے، اور اس چیز کا باب آ رہا ہے کہ دعا میں ہاتھ اٹھانا، اور احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ کثیر احادیث مبارکہ اس چیز کے اوپر موجود ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک بلکہ معمول یہ تھا کہ حضور جب بھی دعا مانگتے تھے تو آپ ہاتھ اٹھاتے تھے، حتیٰ کہ جو دعا کے قائل نہیں ہیں اہل حدیث جو ہیں وہ اس چیز کے اوپر بہت سختی کرتے ہیں۔ جو اس کے قائل نہیں ہیں ان کے امام ہیں علامہ ابن تیمیہ، ان کا قول ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل مبارک سے اتنی کثرت کے ساتھ یہ احادیث مبارکہ ثابت ہیں کہ ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی دعا مانگتے تھے تو آپ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے تھے۔ یہ علامہ ابن تیمیہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اتنی روایات ہیں کہ اگر ہم شمار کرنے بیٹھے تو شمار نہیں ہوتی۔ ان میں سے چند ایک روایات اب یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ راوی کہہ رہے ہیں کہ حضور استسقاء کے علاوہ دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ اب بخاری شریف کی ہی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اور دونوں ہاتھوں کو اٹھایا یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک بغلوں کی سفیدی کو دیکھا۔ اب یہ اسی بخاری کی حدیث ہے، آگے آئے گی 4068 اس کا نمبر ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اپنے چہرہ اقدس پر پھیرنے سے پہلے حضور ہاتھوں کو نیچے نہیں کرتے تھے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے 3386۔ اس کے بعد حضرت صاحب بن یزید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعا فرماتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے پھر اپنے چہرہ انور پر ہاتھ پھیرتے تھے۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے 1492۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے یہاں تک کہ اس کے بغل ظاہر ہو جائے تو پھر وہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ 3608۔ اس کے بعد امام زہری فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا میں اپنے ہاتھ مبارک سینہ اقدس تک بلند فرماتے تھے، پھر دعا کے بعد ان کو اپنے چہرے انور پر پھیر لیتے تھے۔
یہ عبد الرزاق کی روایت ہے۔ اس کے بعد ابن عباس سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک ہتھیلیوں کو اپنے چہرے انور کی طرف رکھ کے دعا مانگا کرتے تھے، المعجم الکبیر کی روایت ہے۔ اور اس کے بعد حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیواروں کو پردوں سے نہ چھپایا کرو، اور جو شخص اپنے بھائی کے خط میں بغیر اس کی اجازت کے دیکھتا ہے بے شک وہ جہنم کی آگ میں دیکھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہتھیلیاں اوپر کر کے سوال کرو اور ہاتھ کی پشت اوپر رکھ کے نہ دعا مانگا کرو، اور جب دعا سے فارغ ہو جاؤ تو ہاتھ کو اپنے چہروں پہ مل لیا کرو۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے 1485۔ اور آخری روایت ہے اسود عامری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو ایک طرف رخ انور موڑ کر اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی۔ ابن شیبہ کی روایت ہے 3093۔ یعنی یہ صرف چند ایک روایتیں ہیں، اگر ساری بیان کرنے بیٹھوں تو واقعی بہت زیادہ ہیں، یعنی اتنی زیادہ روایات ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا، اور آپ نے حکم بھی اس چیز کا دیا ہے کہ جب بھی تم دعا مانگو تو ہاتھ اٹھاؤ۔ ہم تو یہاں رکھ کے بیٹھے ہیں نا دعا مانگتے ہیں، عمومی ہے کہ یہاں رکھ کے بیٹھے ہیں۔ اب اور لوگ سہولت پسند ہو گئے ہیں، دعا مانگو تو ادھر جھولی میں رکھ کے بیٹھے ہیں، ادھر ہاتھ ہے۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ اتنا ہاتھ اٹھاؤ کہ تمہارے یہ بغل کی سفیدی نظر آئے، یعنی اگر تمہیں قمیض نہیں پہنی ہوئی تو یہ حصہ جو چھپا ہوا ہوتا ہے یہاں ہاتھ رکھو گے تو یہ نظر آئے گا، وگرنہ نظر نہیں آتا۔ اب وہ جو راوی کہہ رہے ہیں کہ حضور جب دعا مانگتے تھے تو ہاتھ اتنا بلند کرتے تھے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی، تو آپ یہاں رکھیں تو ہاتھ بغلوں کی سفیدی نظر نہیں آتی، یعنی یہاں رکھیں گے تو نظر آئے گی، یعنی اتنا بلند تو حضور کرتے تھے۔ اور امت نے آ کے انکار کیا تو وہ یہاں رکھ کے بھی مانگنے کو تیار نہیں ہے۔ اور اس کے بعد دوسری روایت کیا آگئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سینے کے برابر ہاتھ رکھتے تھے۔ یعنی دو ہی طریقے حدیث مبارکہ میں ہمیں ملتے ہیں، ایک یہ ہے کہ یہاں ہاتھ رکھ کے مانگا جائے اللہ تعالیٰ سے، اور دوسرا یہ ہے کہ سینے کے برابر رکھ کے۔ سینے کے برابر بھی درست ہے اور یہاں بھی درست ہے، اور زیادہ کثرت کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ ہے، یہاں رکھ کے مانگو۔ تو اب جب ہم نے جی حضور کی سنتوں پہ عمل کرنا ہے تو پھر کریں عمل۔ آپ تو دعا مانگنے کو ہی تیار نہیں ہے کہ جی ہم جی حدیث پہ عمل کرتے ہیں، تو حدیث پہ کہاں عمل کر رہے ہیں۔ دوسری چیز اس کے اندر یہ ابو داؤد شریف کی روایت کے اندر برسبیل تذکرہ آ گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بغیر اجازت کے اپنے بھائی کے خط کے اندر دیکھا، پرانے زمانے میں خط ہوتے تھے، اس زمانے میں یہ موبائل ہمارے پاس ہے نا، اس کے اندر میسج آتا ہے، موبائل ہو یا نیٹ ہو کوئی بھی جگہ ہے، وہ کسی کا میسج بغیر اجازت کے کھولنا وہ بھی خط کے برابر ہے۔ یعنی علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح خط بغیر اجازت کے پڑھنا گناہ ہے، اسی طرح کسی کا میسج آ جائے تو وہ بھی بغیر اجازت کے پڑھنا گناہ ہے، وہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ آخری حدیث مبارکہ، یہ کافی عرصہ پہلے یہاں پہ جو ہمارا باس مباحثہ ہوا تھا، وہ ایک صاحب تشریف لائے تھے، وہ کہتے تھے کہ جی حضور سے یہ ثابت نہیں ہے کہ حضور نے نماز کے بعد دعا مانگی ہو۔ تو یہ آخری روایت جو ہے ابن شیبہ کی روایت، اور روایت بھی درست ہے۔ راوی کہہ رہے ہیں کہ میں نے صبح کی نماز حضور کے ساتھ پڑھی ہے، یعنی جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، تو خوش قسمت لوگ تھے، حضور کے ساتھ انہوں نے نمازیں پڑھی۔ نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ اب چہرہ انور پیچھے نمازیوں کی طرف کر کے بیٹھتے تھے، جس طرح آج کل ہم بیٹھتے ہیں، یعنی حضور کا طریقہ ہی یہی تھا۔ اس کے بعد حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یہ تو بالکل واضح الفاظ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب یہ حدیث مبارکہ ہم سناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی نماز کے بعد یہ تو حضور دعا مانگ رہے ہیں، اس میں یہ تو نہیں لکھا کہ صحابہ نے بھی مانگی ہے۔ اب سوال یعنی ایک سمجھنے والی بات ہے، آپ نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے، نماز کے بعد میں دعا مانگ رہا ہوں، تو آپ کیا چپ کر کے بیٹھے رہیں گے کہ نہیں جی ہم نے اکٹھے دعا نہیں مانگنی؟ صحابہ تو حضور کی اتنی پیروی کرتے تھے کہ نماز کے اندر، یہ بخاری کے اندر روایت ہے، آگے آئے گی، حضور نماز میں جماعت کروا رہے تھے اور آپ نے جوتے پہنے ہوئے تھے، جوتے پہن کے حضور نماز پڑھا رہے تھے اور پیچھے صحابہ نے بھی جوتیاں پہنی ہوئی تھی۔ دوران نماز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوتے اتار کے بائیں طرف کر دیے، صحابہ نے دیکھا تو سارے صحابہ جو پیچھے کھڑے تھے سب نے جوتیاں اتار دیں،
جب حضور نے سلام پھیرا تو حضور نے فرمایا کہ وہ میں نے تو اتاری ہے، تم نے کیوں اتاری ہیں؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے آپ کو دیکھا اتارتے ہوئے تو ہم نے بھی پیچھے اتار دی۔ حضور نے فرمایا کہ تو میں نے تو اس لیے اتاری تھی کہ مجھے جبریل نے آ کے بتایا کہ آپ کے جوتے کے ساتھ کوئی چیز لگی ہوئی ہے، میں نے تو اس لیے اتاری ہے۔ تو صحابہ یعنی حضور کی اتنی پیروی کرتے تھے، دوران نماز بھی انہوں نے نہیں چھوڑا۔ تو اب ان کے بارے میں یہ گمان ہو کہ حضور کے پیچھے نماز پڑھی اور حضور نے بعد میں ان کی طرف منہ کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور صحابہ ہاتھ باندھ کے بیٹھے رہے کہ نہیں جب حضور مانگ لیں گے تو پھر اکیلے اکیلے مانگیں گے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اور آخری چیز جو ہے پردوں کے متعلق ہے، حضور نے فرمایا کہ دیواروں کو پردوں سے نہ چھپایا کرو، یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار جہاد پہ تشریف لے کے گئے، تو جب واپس آئے تو مجھے ایک کپڑا ملا تھا اور وہ کپڑا میں نے گھر کے اندر لٹکایا ہوا تھا کھڑکی کے آگے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ نے اس پردے کو دیکھا تو آپ جلال میں آ گئے اور آپ نے اس پردے کو پکڑ کے پھاڑ کے پھینک دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم مٹی کو پردوں سے ڈھکتے پھریں۔ اور دوسری ایک روایت ہے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی، کسی صحابی نے دعوت کی اور خاتون جنت بھی ان کے ساتھ تھیں۔ جب وہ جا کے گھر میں بیٹھے تو سیدہ کائنات نے خواہش کا اظہار کیا کہ کاش حضور بھی ہمارے ساتھ یہاں کھانے پہ موجود ہوتے۔ تو حضرت علی سے کہا کہ اگر آپ جائیں حضور کو بھی بلا لیں تو اکٹھے کھانا کھاتے ہیں۔ حضرت علی گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب وہ گھر کسی اور کا تھا، حضور تشریف لائے، دروازے سے اندر پاؤں رکھا تو سامنے دیوار کے اوپر پردہ لٹکا ہوا تھا، حضور نے دیکھا وہیں دروازے سے واپس آ گئے۔ تو حضرت علی سے سیدہ کائنات نے فرمایا کہ جا کے حضور سے پوچھے تو صحیح کہ کیوں حضور ناراض ہو کے واپس چلیں گے۔ تو حضرت علی نے جا کے پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کہ میں جب اندر داخل ہوں تو میں نے دیکھا کہ پردہ لٹکا ہوا تھا، تو میں نے اس لیے اندر آنا مناسب نہیں سمجھا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان کاموں کے لیے نہیں بھیجا۔ گھر کے اندر پردے لٹکانا شرعاً جائز نہیں ہے، آرائش کے لیے، خوبصورتی کے لیے جائز نہیں ہے، ضرورت کے لیے جائز ہے۔ جی کھڑکی ہے، اندر سے دھوپ آتی ہے یا روشنی آتی ہے تو پردے کے لیے آپ صورت نکل آتی ہے وہ لٹکا سکتے ہیں، مگر خوبصورتی کے لیے لٹکانا جائز، جس طرح کہ کتا رکھنا گھر میں جائز نہیں ہے مگر ضرورت کے لیے جائز ہے، اسی لیے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی